السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ ہم پیش کر رہے ہیں سیدنا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کی تیسری قسط۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بے پناہ خوبیوں کے مالک تھے، بے پناہ فضائل و مناقب کے مالک تھے۔ جہاں پر آپ عظیم جنگجو، جانباز، شہسوار، سالار، امیر، گورنر تھے، وہیں ان سب میں بڑھ کر آپ ایک تیر انداز بھی تھے، اور ان سب سے بڑھ کر آپ ایک مستجاب الدعوات اللہ کے ولی کامل تھے، اور ان میں سے ایک عظیم صفت کے حامل تھے کہ جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ان عشرہ مبشرہ میں سے آپ ایک ہیں۔ غزوہ احد کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یہ دعا ارشاد فرمائی: اللہم سدد رمیتہ واجب دعوتہ، الہی ان کے تیر کو سیدھا رکھ اور ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ سبحان اللہ، یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں: اللہم سدد سہمہ وَأَجِبْ دَعْوَتَهُ وَجَبِّبْهُ إِلَىٰ عِبَادِكَ، الہی اس کے تیر کو سیدھا رکھ، یعنی نشانے پر لگا، اس کی دعا کو قبول فرما اور انہیں اپنے بندوں کا محبوب نظر بنا دے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم دعا ہے، کتنی بڑی بشارت ہے۔ تمام غزوات نبویہ میں آپ شریک رہے۔ میدان جہاد نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز ہونے کی شہادت۔ نئی نسل نے ان کی بہادری کا تذکرہ کرتے ہوئے اسے دیومالائی شخصیت قرار دیا، اور غزوہ خندق میں ان کی شرکت کو انسانی فلاح و بہبود کا پیش خیمہ قرار دیا۔ سیدنا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے درخت کے نیچے ہونے والی بیعت میں شرکت کی، اور ان مسلمان شہسواروں سے مل کر خیبر کے قلعوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی جنہوں نے درسگاہ نبویہ سے تعلیم و تربیت حاصل کی تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلتے ہوئے مسجد حرام میں پرامن طریقے سے داخل ہوئے۔ غزوہ حنین جو ایک المناک مارکہ بھی تھا اور بڑا ہی پرخطر مارکہ تھا، اس غزوے میں یہ ان 100 صابر و شاکر شہسوار مجاہدین میں سے تھے جن کے رزق اور پھر ان کی اولاد کے جنت میں رزق کا کفیل بنا۔ یہ زندگی بھر ایک ایماندار سپاہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہسوار بنا رہا۔ سیدنا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ امامت و امارت کے اہل ہیں۔ یہ عظیم الشان، فصیح اللسان، بلیغ البیان، کریم الصفات اور بڑے ہی طاقتور تیر انداز تھے۔ انہوں نے مدرسہ نبوت میں پرورش پائی اور نمایاں حیثیت حاصل کی۔ فضائل کے اور شہسواری کے میدان میں یہ پہلی حیثیت حاصل کرنے والوں میں سے ایک تھے۔ حافظ اماد الدین ابن کثیر علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہادر شہسوار تھے، اور ان صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر لشکر قرار دیا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں انہیں عظیم المرتبت اور جلیل القدر کی حیثیت حاصل تھی۔ فتوحات اسلامیہ میں سیدنا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے روشن، دلکش اور حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے۔
سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں لشکر اسامہ میں شامل ہو کر سرزمین شام میں داعیے بلقا مقام پر جنگ میں شریک ہونے کا اعزاز حاصل کیے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایرانیوں کی طاقت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عزم کیا کہ وہ خود جنگ میں شریک ہوں۔ مدینہ منورہ کے باہر تک لشکر اسلام کے ساتھ آئے۔ آپ نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ساتھ مشورہ کرنے کے لیے ایک مجلس شورا منعقد کی اور اپنا ارادہ ان کے سامنے پیش کیا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ سبحان اللہ! تمام صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عراق پہنچ کر فارسیوں سے نبرد آزما ہونے پر اتفاق رائے کا اظہار کیا، لیکن سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی بات کہی جو ان کی سمجھداری کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ فرمانے لگے، امیر المومنین، مجھے اندیشہ ہے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پورے خطۂ ارض پر محصور مسلمان کمزور ہو جائیں گے، سب کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنا نمائندہ اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے بھیجیں اور خود مدینہ منورہ ہی میں قیام پذیر رہیں۔ سبحان اللہ! کتنی اعلیٰ، عمدہ اور کس قدر اچھی رائے تھی۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو درست جانا اور پھر تمام صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے بھی اسی بات کی تائید کی۔ سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اور مسکراہٹ ان کی حسین و جمیل چہرے پر پھیلی ہوئی تھی، امیر المومنین، مجھے مل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب سے پوچھا، اے ابو محمد، یہ عبد الرحمن بن عوف کی کنیت تھی، تجھے کیا مل گیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کامیابی و کامرانی کی خوشخبر احساسات سے جھوم رہے تھے اور فرمانے لگے، امیر المومنین، وہ اپنے کچھار میں بیٹھا ہوا شیر، اسلام کا شہسوار، صحابی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دل عزیز سردار، بہادر شخص، متقی و پرہیزگار، نیک دل، صاف ستھری طبیعت والا سعد بن مالک الزہری رضی اللہ تعالی عنہ الزہری، واہ واہ! آپ کی نیابت کے لیے کتنا عمدہ انتخاب ہے۔ سبحان اللہ! واقعی شہد جیسا مشہور و معروف شہسوار، جن کی بہادری اور شہسواری کی گواہی غزوات نے دی اور عمدہ اعلیٰ نسل کے گھوڑوں نے ان کے عسکری فنون کی گواہی پیش کی، کیا وہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے امیر لشکر ہوگا؟ واہ! سبحان اللہ! کیسا عمدہ چناؤ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو بہت عمدہ قرار دیا اور سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجا اور انہیں عراق جانے والے لشکر اسلام کا امیر نامزد کر دیا اور انہیں وہ تاریخی وصیت کی جس سے دنیا کے کانوں میں گونج پیدا ہوئی اور شہ سواروں کے کانوں میں رس کھول دیا، جو وصیت کی دنیا میں ایک انوکھی اور منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، کہا، اے سعد، خیال رکھنا کہیں اللہ تعالیٰ کو اس بنا پر بھلا نہ دینا کہ تمہیں یہ کہا جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالو اور آپ کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہمیشہ اللہ برائی کو نیکی سے مٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور کسی شخص کے درمیان خاندانی وجہ تقریب نہیں ہوتا، خاندانی وجہ تقرب نہیں ہوتا، وجہ تقرب تو صرف اور صرف اطاعت ہوتی ہے۔ چودھری اور کمزور لوگ اللہ کی نگاہ میں برابر ہوتے ہیں
اللہ تعالیٰ ان سب کا رب ہے اور وہ اس کے بندے ہیں۔ نیکی کے ذریعے وہ آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں اور اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اسے حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر ہمیں داغ مفارقت دینے تک جو تم نے انہیں کرتے دیکھا، بس انہی کے اعمال و افکار کو لازم پکڑے رکھنا، یہی حکم ہے اور یہی مجھے خاص طور پر آپ کو وصیت ہے۔ اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا اور اس سے بے رغبتی اختیار کی تو آپ کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا اور پھر آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جنگ قادسیہ شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی بڑی لڑائی تھی کہ اس سے زیادہ حیرت انگیز لڑائی عراق میں پہلے نہیں لڑی گئی تھی، اور اس روز امیر لشکر سیدنا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر انہیں خطاب کیا جو نصیحت آموز بھی تھا اور ولولہ انگیز بھی۔ مجاہدین کو جہاد کے لیے انگیخت کیا، جہاد کی آیات اور سورتیں پڑھ کر بتائیں، پھر 4 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کیا جو انتہائی فلک شگاف نعرہ تھا، اور ایرانیوں پر حملہ آور ہو گئے۔ ایرانی فوج میں بہت سے ہاتھی تھے۔ یہ لڑائی چند دن تک جاری رہی۔ شہسوار صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے ہاتھیوں اور ان کے سواروں کا قلع قمع کیا اور ہاتھیوں کی آنکھیں اپنے نیزوں کی انیوں سے نکال دی۔ لشکری اسلام کے شہسواروں نے اس جنگ میں حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے۔ مسلمانوں نے ایرانی فوج کے جرنیل رستم کو قتل کر دیا۔ اسی طرح جنگ قادسیہ میں ایرانی فوج کے کمانڈر جالینوس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت مسلمانوں کا مقدر بنا دی۔ ایرانی فوج شکست سے دوچار ہوئی۔ مسلمانوں کو جنگ قادسیہ میں اتنا زیادہ مال اور اسلحہ ہاتھ لگا کہ کیا بتایا جائے، کیا سنایا جائے۔ سبحان اللہ۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک شہسواروں کے اور سالاروں کے سروں پر جو جنگی خود اور ٹوپیاں تھی وہ لاکھوں درہم کی ٹوپیاں تھیں۔ مسلمانوں کو شہسوار اسلام سیدنا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں فتح نصیب ہوئی۔ انہوں نے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح و نصرت کی خوشخبری دینے کے لیے ایک تفصیلی خط لکھا جس میں مارکہ آرائی کی تفصیلات اور اللہ تعالیٰ نے کیسے فتح یاب کیا اس کی کیفیت درج تھی۔ سیدنا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک خط درباری خلافت میں پہنچتا ہے۔ فرمایا اما بعد، اللہ نے ہمیں ایرانیوں پر فتح عنایت کی۔ بڑی طویل لڑائی اور شدید ٹکراؤ کے بعد ہم نے انہیں ان کے پیش روؤں کی طرح پسپا کیا۔ مسلمانوں کو اس مارکے سے اتنا مال غنیمت ہاتھ لگا کہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مال و دولت سے انہیں فائدہ حاصل کرنے نہ دیا، بلکہ یہ مال ان سے چھین لیا اور اسے مسلمانوں کی طرف منتقل کر دیا۔ مسلمانوں نے ان کا دریاؤں، پہاڑوں اور کھلے راستوں پہ تعاقب کیا۔ لشکر اسلام سے سعد بن عبید، عالم دین، فلاں ساتھی اور دیگر مجاہدین جنہیں اللہ ہی جانتا ہے جام شہادت نوش کر گئے۔ رات کے وقت قرآن کریم کی تلاوت یوں کرتے سنائی دیتے جس طرح شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہیں۔ وہ دن میں شیروں کی طرح ہوتے، بلکہ شیر بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکتے، اور جوان میں سے جو ان میں سے باقی رہ گئے وہ شہادت پانے سے ہی ان کے مقام و مرتبے کو پہنچ سکتے ہیں۔ سیدنا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فتوحات کے سفر پر مسلسل گامزن رہے۔ عزیزان گرامی،
آپ سماعت فرما رہے تھے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کی تیسری قسط، انشاءاللہ چوتھی قسط جلد ہی آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جائیں گی۔ امید کہ آپ کو یہ قسط بھی بہت دل آویز اور دل پذیر، دل نشین لگی ہوں گی۔ اگر ایسا ہے تو محبت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں اور ساتھ ہی ساتھ لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اگر پیج پر آپ سماعت فرما رہے ہیں تو پیج کو فالو ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔